الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوات و تسلیمات کی نگاہ عنایت سے جمعۃ المبارک کی مقدس ساعتوں میں مجھے اور آپ کو مسجد شریف کی حاضری نصیب ہو رہی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حاضرین ذی وقار، ماہ مبارک ماہ شعبان ہمارے درمیان جلوہ افروز ہو چکا ہے۔ شعبان کے بے شمار فضائل ہیں، مناقب ہیں، اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ حضور سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مقدس کی نسبت اپنی پاک ذات کی طرف فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو جس چیز کی نسبت آپ علیہ السلام کی ذات پاک کی طرف ہے وہ عظیم ہے، وہ شان والی چیز ہے، وہ مقام اور مرتبہ والی چیز ہے۔ شعبان کے فضائل میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں شب برات بھی عطا فرمائی ہے، جو جہنم سے آزادی والی رات ہے، اور اس رات سے قبل جو دن ہے اور اس رات کے بعد جو دن ہے، ان دونوں دنوں میں روزہ رکھنا اللہ کے ہاں اس قدر پسند ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ جب میرا حساب، سال کا حساب اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزہ کی حالت میں ہوں۔ وہ اسی رات پیش ہوتا ہے اور میں اس رات سے پہلا دن اور اس رات کے بعد والا دن روزے سے ہوتا ہوں تاکہ یہ رات روزے میں شمار ہو۔ دیکھیے، دن کو روزہ ہوتا ہے، رات کو روزہ نہیں ہوتا، لیکن جو عبادات کا اجر اور ثواب ہے وہ پورے رمضان میں دن کا بھی وہی ہے، رات کا بھی وہی ہے۔ آپ دن میں 2 نفل پڑھیں وہ ایک فرض کے برابر ہے، اور دن میں 2 نفل پڑھیں، رات میں 2 نفل پڑھیں، ان کا اجر، نوافل کا اجر جو ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ دن میں فرض پڑھے تو بھی 70 گنا، رات میں فرض پڑھے تو بھی 70 گنا۔ روزہ صرف دن میں ہوتا ہے لیکن اس کی برکتیں رات کو بھی حاصل ہوتی ہے۔ شعبان کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے، جس حوالے سے آج کی گفتگو میں چند معروضات پیش کرنا ہے کہ یہ مہینہ رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے۔ یہ نہیں کہ آدھا رمضان گزر جائے پھر ہم کہیں کہ اچھا روزے اس طرح سے رکھنے تھے، عبادت یوں کرنی تھی،
صدقہ و خیرات کی عادت بنی تو رمضان المبارک کا مہینہ چلا گیا۔ رمضان سے پہلے شعبان اللہ نے اس لیے دیا کہ اس مہینے کے اندر ہم رمضان کی تیاری کریں، اور یہ سرکار نے ہمیں سکھایا۔ ایک حدیث پاک ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ پورے سال کے کسی مہینے میں اتنی کثرت سے روزے نہیں رکھتے تھے جتنی کثرت سے حضور شعبان میں روزے رکھتے تھے۔ نفلی روزے، رمضان کے روزے فرض ہیں، نفلی روزے سرکار پورا سال رکھتے تھے۔ پیر شریف کا روزہ، اسی طرح ایام بید کے روزے، لیکن جو کثرت روزوں کی ماہ شعبان میں ہوتی وہ باقی 10 مہینوں کے اندر نہیں ہوتی تھی۔ رمضان تو ویسے ہی روزوں کا مہینہ ہے، باقی جو 10 مہینے ہیں ان کی نسبت سرکار شعبان المعظم میں زیادہ روزے رکھتے۔ وجہ آگے رمضان آ رہا ہے، اس کی تیاری ہے کہ اپنی طبیعت کو، اپنی عادت کو، اپنی روٹین کو روزے کے ساتھ جوڑنا ہے، تاکہ جیسے ہی رمضان المبارک داخل ہو بغیر کوتاہی کیے بندہ رمضان المبارک کے معمولات سر انجام دینا شروع کر دے۔ اسی طرح صدقہ و خیرات کا معاملہ ہے، تو رمضان المبارک میں تو حضور کی جو سخاوت ہے وہ حد پہ ہوتی، یعنی یہاں تک ہے کہ جس طرح تیز آندھی چلتی ہے۔ اب یہ مبالغہ نہیں ہے کیسے آپ نے بات کر دی، یہ حقیقت ہے کہ جس طرح تیز آندھی چلتی ہے اس طرح حضور رمضان المبارک میں اللہ کی راہ میں خیرات کرتے، صدقہ کرتے، سخاوت فرماتے، لیکن اس کا آغاز بھی شعبان المعظم سے ہو جاتا، یعنی باقی مہینوں کی نسبت شعبان میں سخاوت زیادہ، اور شعبان کی نسبت پھر رمضان المبارک کے اندر سخاوت زیادہ۔ حضرات گرامی قدر، آپ جانتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ جل جلالہ کی ذات پاک اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے درمیان وہ قرب ہے، وہ تعلق ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات تک رسائی بندے کو خدا تک پہنچاتی ہے۔ شعبان حضور کا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ، تو حضور کے مہینے میں اللہ کے مہینے کی تیاری شروع کر دو، نفلی روزے شروع کر دو، عبادات فرض میں کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کوتاہی کو درست کر لو، فرائض پورے ہیں تو نوافل کے اندر کوشش شروع کر دو، صدقہ و خیرات سال میں نہیں کیا تو کرنا شروع کر دو، اور اگر کرتے ہو تو پہلے کی نسبت اضافہ شروع کر دو، تاکہ ہر لحاظ سے رمضان المبارک کی تیاری شروع ہو جائے۔ اس کی ایک بڑی واضح مثال ہے، فجر کی نماز 2 رکعت فرض ہے، اس سے پہلے 2 سنت، یہ 2 سنت 2 فرضوں کی تیاری ہے۔ بندہ نیت، آدمی کا دھیان، آدمی کی طہارت، آدمی کے سارے معاملات یکسو ہو جائے فرض شروع کرنے سے پہلے۔ ظہر کی نماز سے پہلے 4 سنت، ابھی فرض آپ نے بعد میں پڑھنے ہیں لیکن پہلے سنت، تاکہ انسان کی پوری توجہ نماز کی طرف ہو جائے، اور اگر فرائض میں کوئی کوتاہی اس سے ہونی ہے تو یہ اس سے محتاط ہو جائے پہلے سنت ادا کر کے۔ اسی ترتیب پر اللہ نے رمضان المبارک سے پہلے ہمیں شعبان المعظم کا مہینہ عطا فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، جہاں میں نے عرض کیا کہ شعبان میں نفلی روزے، شعبان میں نفلی نمازیں، شعبان میں نفلی صدقات یہ زیادہ ہونے چاہیے، وہاں جو سب سے اہم چیز ہے ماہ شعبان میں تلاوت قرآن، چونکہ آگے رمضان آنے والا ہے، اور رمضان کا قرآن کے ساتھ، قرآن کا رمضان کے ساتھ ایسا تعلق ہے جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا،
کہ میں نے قرآن کے نزول کے آغاز کے لیے رمضان المبارک کا انتخاب فرمایا۔ تو حضرات گرامی قدر، ماہ شعبان المعظم کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ اپنا رشتہ، اپنا تعلق قائم کرنا چاہیے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھے، رمضان المبارک ہو یا شعبان المعظم ہو یا باقی سارا سال ہو، اس میں ایک اہم نکتہ یہ ہے، بعض حضرات رمضان کی آخری ساری طاق راتیں شب بیداری کرتے، اور شب برات آ رہی ہے اس میں بھی شب بیداری کریں گے، کوئی اور معمول ہو شب بیداری کا سال میں وہاں بھی شریک ہوں گے، لیکن وہ شب بیداری ایک رات تک محدود ہوتی ہے۔ آگے جب دن گزرنے شروع ہوتے ہیں پھر فرائض میں بھی غفلت شروع ہو جاتی ہے۔ رمضان، شعبان، شب برات، لیلۃ القدر، طاق راتیں اللہ نے ہمیں اس لیے عطا فرمائی ہے کہ ان مقدس اوقات کی برکت سے ہماری ساری زندگی کی روٹین تبدیل ہو جائے۔ یہ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں ہے عبادت کے لیے، یہ پوری زندگی کی چینجنگ کی ایک تیاری ہے، مشق ہے، جو اللہ رب العزت ہمیں ماہ رمضان کی صورت میں عطا فرماتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ماہ مقدس رمضان المبارک، جہاں تلاوت قرآن، جہاں روزے، جہاں نفلی نمازوں کا مہینہ ہے، وہاں اس ماہ مقدس میں ایک بہت اہم چیز مخلوق خدا کی خدمت، اور اس کا آغاز بھی شعبان سے ہونا چاہیے، اس کی روٹین بھی شعبان سے ہونی چاہیے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی جس کے گھر میں ہزاروں روپے ہے، معمولی سی بات آج کل کے دور میں، ایک آدمی جس کے گھر میں کروڑوں روپے ہے، اس کو اچھی خاصی اماؤنٹ سمجھا جاتا ہے، اور وقت آئے گا کروڑوں بھی ایسے ہی ہوں گے، ہر بندے کے گھر میں کروڑوں ہوں گے، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پیسہ بڑھتا جائے گا، دولت بڑھتی جائے گی، حتیٰ کہ وہ وقت آئے گا دینے والا ہوگا، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ حدیث طیبہ بتاتی ہے۔ آج کل فی الحال کروڑوں روپیہ ہو تو لوگ کہتے ہیں یار اس کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، پر روزے کا ٹائم ہزاروں روپے رکھنے والے کے لیے بھی وہی ہے، سحر کا بھی اور افطار کا بھی، اور جس کے پاس کروڑوں ہے اس کے لیے بھی وہی ہے۔ اس کے گھر میں شاید وہ نعمتیں نہ ہو جو اس کے گھر میں ہے، پر دونوں کے لیے روزہ برابر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یا اللہ یہ کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، اوروں کو بھی کھلا سکتا ہے، لیکن یہ ہماری تربیت ہے، جب تک خود بھوک کے پروسیس سے نہیں گزرو گے اس وقت تک تمہیں احساس نہیں ہوگا کہ جب کسی کو بھوک لگے اور کھانا نہ ملے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو چاہے تمہارے پاس پیسہ ہے، اپنے ساتھ 1000 بندے کو کھلا سکتے ہو، لیکن بھوکے رہنا ہے، روزہ رکھنا ہے، تاکہ تم اس وقت سے گزرو اور تمہیں احساس ہو کہ کسی کو دوپہر کی روٹی نہ ملے تو اس کو کس مشقت سے گزرنا پڑتا ہے، تاکہ تم اس کیفیت کو محسوس کر کے دوسرے لوگوں کی غمخواری کرو، دوسرے لوگوں کے کام آؤ، دوسرے لوگوں کی خدمت کرو۔ اور آخری بات، ماہ رمضان المبارک برداشت کا مہینہ ہے، یہ غصے کو قابو کرنے کا مہینہ ہے، یہ اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے۔ سو اس کی تیاری بھی ماہ شعبان سے شروع ہو جانی چاہیے۔ غصے پر قابو، نفس پر کنٹرول، خواہشات پر کنٹرول انسان جس حد تک کرتا چلا جائے گا اس حد تک انسان کو اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوتا جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس ایک دن کھانا آیا، رمضان یا روزہ رکھا تھا، نفلی روزہ، بہرحال روزے سے تھے، تو جب افطاری کے ٹائم کھانا سامنے آیا، کھانا بہت اچھا تھا، کھانا دیکھ کر رونا شروع ہو گئے اور کہنے لگے کہ جو ہم سے پہلے لوگ گزرے ہیں انہوں نے تو یہ نعمتیں نہیں کھائی جو ہم نے کھائی ہے، اور وہ جنت میں پہنچ چکے ہیں، وہ ہم سے بہتر تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو اللہ ہماری نیکیوں کا صلہ ہمیں ان نعمتوں کی صورت میں عطا کرے اور آخرت میں ہمارے لیے بچے ہی کچھ نہ، اور پھر اتنا روئے، حالانکہ یہ عشرہ مبشرہ سے
اتنا روئے کہ آپ نے کھانے کو چھوڑ دیا، حالانکہ روزے سے تھے، کھانا کھایا ہی نہیں، بھوکے رہے۔ کیا مطلب؟ جتنا انسان اپنی خواہشات کو، لذات کو کم کرتا ہے، اللہ کے انعامات کے اتنا زیادہ قریب ہوتا ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اس ماہ مبارک میں آنے والے مہینے کی تیاری کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اس ماہ مبارک کے آنے پر ہمیں اس کا احترام کما حقہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔